کسی کی امانتوں پہ قبضہ نہیں کریں گے، یہ احرام بھی ایک باندھیں، اور وہاں وقوف مزدلفہ میں جا کے وقوف کرنے سے پہلے لوگوں کے سامنے بھی وقوف کر لیں اور سچے دل کے ساتھ ان سے معافی مانگیں۔ طواف زیارت، بیت اللہ کی زیارت کرنے سے پہلے بندوں کی زیارت بھی کر لیں کہ ان کے سامنے بھی اپنے چہروں کو لے کر جائیں۔ اور اب آپ اس لسٹ کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، یا پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں، اور جانے سے 2-3 دن پہلے اس کو آپ چیک کر لیں کہ آپ نے کیا یہ اعمال کر لیے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین دیکھیں، جب بھی کوئی شخص عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ محض ایک سفر نہیں ہوتا، صرف ایک یہ عبادات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے انہیں ایک موقع فراہم کرتے ہیں، اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتا ہے اور انہیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتا ہے۔ اور دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، جب وہ گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور دیکھیں، حج مبرور کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ تو دیکھیں کتنی بشارتیں ہیں حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان تمام چیزوں کو متاثر کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے سے پہلے ان اعمال کو وہ نہیں کرتے، یا جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کو غلط طریقے سے کرتے ہیں، جس طرح سے کرنے کا ان کا حق ہے اس طرح سے ان اعمال کو وہ نہیں کرتے۔ اور پھر جن کا حج مبرور بننے والا ہوتا ہے، جن کے تمام گناہ معاف ہونے والے ہوتے ہیں، تو ان کے پھر وہ گناہ بھی سارے معاف نہیں ہوتے، اور ان کا حج مبرور بنے اس چیز میں بھی وہ اعمال ان کے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کروں گا، ان کے کچھ اہم نکات ہیں، ان نکات پر ہی میں بات کروں گا، اس لیے آپ نے تمام نکات کو مکمل طور پہ سننا ہے، اور آخر میں آپ کو ایک لسٹ بتاؤں گا کہ وہ لسٹ آپ تیار کر لیں، تو جانے سے 2-3 دن پہلے آپ اس لسٹ کو چیک کریں کہ آپ نے یہ تمام اعمال کر لیے ہیں یا نہیں کیے، تاکہ آپ کی ہر طرح کی تیاری حج کے لیے مکمل ہو جائے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ جانے سے پہلے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان سے معافی مانگنا۔ تو دیکھیں، جو شخص بھی حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اور جن لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ہے ان سے وہ ملاقات کرے، اور ان کی اگر کسی بھی طرح سے آپ نے دل آزاری کی ہے تو ان سے اپنے ان الفاظ کی، اپنے ملنے جلنے کے دوران جو غلطیاں انسان سے ہوتی ہے روزمرہ زندگی میں، ان کی وہ ان سے معافی مانگ لے۔ کیونکہ دیکھیں، حقوق اللہ کا معاملہ اتنا سخت نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ معاملہ بہت سخت ہے، اور اس کی معافی لوگوں سے ہی مانگنی ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے نہیں۔ کیونکہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کے جو اپنے گناہ ہیں، جن گناہوں کی آپ وہاں جا کر معافی مانگیں گے، جو توبہ کریں گے، تو ان کو تو اللہ رب العزت معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ ذمہ داریاں انسان کو عائد ہوتی ہیں کہ جب تک وہ بندوں سے معاف کروا نہ لے یا وہ ادا نہ کر دے تب تک وہ معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا کسی کا کوئی مال کھایا ہوا ہے، یا کسی کا کوئی حق آپ کے ذمہ ہے، آپ کے پاس کسی کا کوئی قرض ہے، یا آپ کسی کے مقروض ہیں، تو وہ ادا کر کے جائیں یا ان سے معاف کروا کر جائیں۔ کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور آپ ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو دیکھیں کہ پھر جو آپ کے لیے بشارتیں ہیں کہ آپ کا حج مبرور ہوگا، آپ کے تمام گناہ معاف ہوں گے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، تو وہ چیزیں پھر آپ کی متاثر ہو سکتی ہیں۔ اور دیکھیں، فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اپنے قرض ادا کر کے جائیں اور امانتیں واپس کر کے جائیں، اور ہر اس شخص سے معافی مانگیں جس کے ساتھ آپ کا معاملہ رہا ہو۔ اچھا، اس سب کے بعد ایک اور چیز بھی لوگوں کے پھر سامنے آتی ہے، اور اکثر لوگوں کی یہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ جب ہم حج پر جانے لگے یا ہم عمرہ پر جانے لگے، ہم نے لوگوں سے معافی مانگی تو لوگوں نے ہمیں آگے سے باتیں سنائی، ہمیں بے عزت کیا، ہمیں اذیت دی۔ تو دیکھیں، جن لوگوں کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ ان سے معافی طلب کرتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا دل بڑا کریں، وہ بھی اس موقع کا فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ وہ بڑا دل کر کے ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کے گھر میں جا رہے ہیں حاضری کے لیے، جنہیں اللہ رب العزت نے چنا ہے اپنے گھر کے لیے، تو لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی انہیں معاف کر دیں، اپنے جو پرانے جھگڑے ہیں وہ ختم کر دیں۔
اور اگر کسی کا کوئی قرض ہے تو وہ ان سے بے شک لے سکتے ہیں، اگر ان کے پاس اس وقت دینے کا ٹائم نہ ہو تو ان سے ٹائم طے کر لیں، اور جو دینے والے ہیں انہیں کیا چاہیے کہ وہ اپنے وارثان کی موجودگی میں ان کے ذمے یہ لگا دیں، کیونکہ دیکھیں 40 دن کا 30 دن کا آپ لوگوں کا وہاں پر رہنا ہے، اللہ جانے اگلی زندگی آپ کی ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ واپس ہی نہ آئیں، تو اپنے وارثان کے ذمے لگا دیں، اگر آپ اس وقت ادا نہیں کر سکتے اور ان کی موجودگی میں انہیں بھی بتا دیں کہ یہ میرے وارث ہیں، اگر میں نے یہ نہ دیا تو میرے یہ وارث دیں گے آپ کو ان چیزوں کو۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ ادا کر کے جائیں، لیکن اگر اس وقت نہیں ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو پھر آپ اپنے وارثان کے ذمہ لگائیں یا ان سے ٹائم طے کر لیں کہ واپس آ کے فلاں ٹائم پر میں آپ کی امانتیں، آپ کا قرض آپ کو ادا کر دوں گا۔ اور دیکھیں جو لوگ حج کرنے والے ہیں جب وہ لوگوں کے پاس جائیں گے ان سے ملنے جلنے کے لیے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان کو معاف کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، کیونکہ دیکھیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس میں انہی کا نقصان ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر دیا کہ وہ آ گئے آپ کے پاس چل کر اور آپ سے معافی طلب کر لی، لیکن اگر آپ لوگوں نے معاف نہ کیا اور دیکھیں وہاں پر جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو پھر جب وہ وہاں جائیں گے اور آپ لوگوں نے ان کو دکھی کر کے بھیجا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آپ کے لیے دعائیں نہ کریں، تو پھر آپ کی محرومی ہے کہ آپ ان کی دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ کے پاس جو ملاقات کرنے کے لیے جائیں تو آپ بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں تاکہ وہ آپ کے لیے وہاں پر جا کر دعا کرے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو جائے، تو اگر ایسا ہو گیا تو آپ کی بھی اس طرح سے پھر زندگی بدل سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے ضد، انا اور اپنے غصے کو ترجیح دی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ ان دعاؤں سے، ان مبارک دعاؤں سے آپ محروم ہو جائیں، اور یاد رکھیں کہ قطع تعلق کی خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، تو دیکھیں معاف کرنا یہ ایک کمزوری نہیں ہے بلکہ یہ عزت کا راستہ ہے، اور جو آپ کے پاس چل کر آئے ہیں انہوں نے بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، کیونکہ جو معافی میں پہل کرتا ہے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، اس کی بھی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ تو ہو گیا آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، لیکن اس ملنے جلنے کے دوران دونوں طرف سے کچھ سنگین غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ جو لوگ حج پر جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے گھروں میں جا جا کر ملتے ہیں، اور یہ ان کو شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے گھر میں، اور لوگ ان کی دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ مجبور ہو کر ان کی دعوت کرتے ہیں، یا وہ خود لوگوں کو دعوت کر کے اپنے گھر بلاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ ان کو پھر تحفے تحائف دے رہے ہوتے ہیں، یا وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ تحفے تحائف لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کا دیکھیں اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، اور جو چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہ ہوں اور وہ رواج بن جائیں اور لوگ ان کو پھر لازمی سمجھ لیں تو وہ پھر بدعات کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی عبادات کو متاثر کر دیتا ہے، کیونکہ جب جانے سے پہلے آپ لوگوں نے دوسرے لوگوں سے تحفے تحائف لیے ہیں تو پھر وہ لوگ بھی آپ سے امید لگا کے رکھے ہوتے ہیں کہ جب آپ وہاں سے واپس آؤ گے حج کر کے، عمرہ کر کے، تو یہ لوگ بھی ہمارے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر آئیں گے، اور آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں فلاں شخص نے ہمیں تحفے دیے تھے تو اب ہم واپس جا کر ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تحفہ ان کو دیں گے، اور پھر آپ وہاں مکے میں، مدینے میں طواف کرتے ہوئے بھی، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے بھی، اپنے نیک اعمال عبادات کرتے ہوئے بھی آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آج فلاں بازار میں جانا ہے، وہاں سے فلاں شخص کے لیے یہ چیزیں لینی ہے، اور آپ کا پھر بہت سا ٹائم بازاروں میں گزرتا ہے اور آپ کی عبادات بھی ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں ان چیزوں سے اس لیے آپ نے بچنا ہے کیونکہ یہ خرافات ہیں، صرف لوگوں سے ملنا جلنا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کہ ہم لوگوں سے ملیں گے اور ان سے معافی تلافی کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے کہ اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں بلایا ہے، ہمیں اپنا گھر کا مہمان بنایا ہے، اور ہمیں اپنے گھر کی حاضری کے لیے اللہ رب العزت نے قبول کیا ہے، تو ان چیزوں کے تحت آپ نے ملنا ہے، تحفے تحائف کی نیت سے یا دعوت کھانوں کی نیت سے آپ نے نہیں ملنا۔ ہاں کسی کے گھر چلے جاتے ہیں، جیسے عام روٹین میں جاتے ہیں، کوئی کھانا کھلا دے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور آپ کے گھر بھی اگر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، عام روٹین میں جیسے آتے ہیں اور اس ٹائم پہ جو آپ ان کو پیش کرتے ہیں کھانے کے لیے اس طرح سے ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس چیز کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا کہ لوگوں کو دعوت دے دے کر بلانا یا لوگوں کی دعوتوں میں جانا، یہ کام غلط ہے، اس چیز سے اور ان خرافات سے آپ نے بچنا ہے۔
اور جو لوگ آپ کو ایسی دعوت دیں تو انہیں بھی ان چیزوں کو آپ سمجھائیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کے گھر آئیں گے ضرور، لیکن دعوت پر نہیں، صرف آپ سے معافی مانگنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور دیکھیں یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس چیز کا آپ نے جانے سے پہلے خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے کہ حج اور عمرہ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے حج میں احرام باندھنا، احرام باندھنے کے ساتھ ہی آپ کے اوپر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ ہے حج کا احرام۔ پھر آپ نے جانا ہوتا ہے وقوف عرفات کرنے کے لیے، وہ بھی آپ کا فرض ہے، اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہوتا ہے طواف زیارت، وہ بھی آپ کا فرض ہے۔ آپ نے قربانی بھی کرنی ہوتی ہے جو آپ کے اوپر واجب ہے، شیطان کو کنکریاں بھی مارنی ہوتی ہیں، یعنی کہ جمرات میں جا کے رمی کرنی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کے اوپر فرض اور واجب ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں بھی آپ کے ذمہ لازمی ہیں۔ ایک ایسا احرام بھی آپ باندھ کر جائیں کہ لوگوں سے اب قطع تعلق ہی نہیں کریں گے، اب لوگوں کے دل نہیں دکھائیں گے، اب ان کے حق تلفی نہیں کریں گے، اب ان کے حقوق ہم ادا کریں گے، ان کے حقوق ہم کھائیں گے نہیں، کسی کے امانتوں پہ قبضہ نہیں کریں گے، یہ احرام بھی ایک باندھیں۔ اور وہاں وقوف مزدلفہ میں جا کے وقوف کرنے سے پہلے لوگوں کے سامنے بھی وقوف کر لیں اور سچے دل کے ساتھ ان سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنا صرف محض اس لیے نہ ہو کہ جا رہے ہیں رسم پوری کر لیں اور واپس آ کے پھر انہی کاموں میں لگ جائیں، تو ایسی معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ کا حج بھی متاثر ہوگا۔ تو اس لیے خدا را ایسا وقوف لوگوں کے سامنے بھی کریں، طواف زیارت، بیت اللہ کی زیارت کرنے سے پہلے بندوں کی زیارت بھی کر لیں کہ ان کے سامنے بھی اپنے چہروں کو لے کر جائیں اور انہیں راضی کر کے جائیں کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم سے آپ راضی ہو جائیں، کسی کا دل دکھایا ہو، کیونکہ اگر آپ کسی کا دل دکھا کر گئے، آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو ہوئے اور آپ بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہوئے، تو اللہ کو کیسا لگے گا یا آپ کو کیسا لگے گا اس ٹائم پر کہ اس مبارک جگہ پر میں آیا ہوں اور فلاں شخص کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو ہیں، تو کیا آپ کا اس طرح سے جانا ٹھیک ہوگا؟ تو اس لیے اگر کسی کا بھی حق آپ نے تلف کیا ہے، کسی کے حقوق کھائے ہیں، کسی کا کوئی قرض آپ کے ذمے ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، جانے انجانے میں بہت سی باتیں ہم سے ہو جاتی ہیں کہ جن سے دوسروں کے دل دکھ جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے خدا را ان لوگوں سے معافی مانگیں جانے سے پہلے، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ 18 تاریخ سے فلائٹ شروع ہوں گی، تو اگر آپ نے ابھی تک یہ عمل نہیں کیے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، تو خدا را اب کر کے جائیں تاکہ آپ کا حج حج مبرور بن سکے، تاکہ آپ جب جائیں تو آپ ایک بوجھل دل کے ساتھ نہ جائیں، بلکہ آپ ایک نرم دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اللہ رب العزت کا مہمان بننے کا آپ حق ادا کر دیں۔ اور اگر آپ کے سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں اور آگے سے کوئی آپ کو ذلیل کرتا ہے تو گھبرائیں نہیں، کیونکہ جو معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت کم نہیں کرتا بلکہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اور اب آپ اس لسٹ کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، یا پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیں، اور جانے سے 2-3 دن پہلے اس کو آپ چیک کر لیں کہ آپ نے کیا یہ اعمال کر لیے ہیں۔ تو اگر آپ کے نمبر 1، اگر آپ کے ذمے کسی کا کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کر کے جائیں یا اس کے ساتھ معاملات اپنے طے کر لیں۔ نمبر 2، اگر کسی کی کوئی امانت ہے تو وہ امانت اس کو واپس کر دیں یا اس کا بھی کوئی معاملہ آپ اس کے ساتھ طے کر کے جائیں۔ نمبر 3، اگر کسی کا کوئی حق مارا ہے تو وہ حق ادا کر کے جائیں۔ اس کے بعد اگر کسی کو کوئی تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگ کر جائیں، اور اس کے بعد اپنی نیت خالص رکھیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی دکھلاوا اس میں شامل نہ ہو، اور اپنے تمام گناہوں کی توبہ کر کے جائیں اور لوگوں سے بھی معافی مانگیں اور اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگیں۔ اور سب سے آخری اور اہم چیز، آج کل معاشرے کے اندر چل رہا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی بہن بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے، اپنے گھروں میں سے حصہ نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی بہن بیٹی اپنا حصہ مانگتی ہے تو اسے اس کا حصہ دیں اور اس سے قطع تعلق ہی نہ کریں بلکہ خوشی کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ بھی اسی ماں، اسی باپ کی اولاد ہے کہ جس کی آپ اولاد ہیں، وہ بھی آپ کی سگی بہن ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر اس بہن کی جگہ پہ اگر کوئی بھائی ہوتا تو اسے بھی تو آپ حصہ دیتے اور اس سے دگنا دینا پڑتا، کیونکہ بہن کا حصہ تو آدھا ہوتا ہے، اگر بھائی ہوتا تو آپ کو ڈبل دینا پڑتا۔ یہ سوچیں، ان کو خوشی کا ساتھ دیں اور ان سے قطع تعلق ہی نہ کریں، کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو حصہ صرف اس ڈر سے اپنے بھائیوں سے نہیں لیتی کہ وہ ان سے قطع تعلق ہی کر لیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا شاید ایک بہترین اور آخری موقع ہو سکتا ہے آپ وہاں سے واپس نہ آئیں، کیونکہ انسان کو اپنی اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے لوگوں کے حقوق لے کر جائیں گے یا صاف دل کے ساتھ آپ جائیں گے۔ تو دیکھیں، اگر آپ حج پر جا رہے ہیں تو سب لوگوں سے اپنے یہ معاملات آپ ٹھیک کر کے جائیں۔
تو ناظرین دیکھیں، اگر آپ کو میری آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور ان لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں اور وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا وہ عمرہ کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنے حج کو، اپنے عمرہ کو وہ ایک مقبول عبادت بنا سکیں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔